السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے مٹھو۔ مٹھو مینس ہمارے طوطے، طوطے مینس ہمارے برڈس۔ سب پتہ ہے، ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں۔ تو آج ہم نے سوچا آج ہم پرندوں کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ جی ہمارے آسٹریلین طوطے ہیں اور یہ ہمارے 2 عدد طوطے ہیں۔ ان کے ساتھ گرین والے کے ساتھ 1 عدد طوطی بھی تھی جو کہ 4 سال ہو گئے، بیچاری اڑ گئی ہے۔ 2021 میں وہ اڑ گئی تھی اور اس کے بعد پھر ہم ان کی طوطی نہیں لے کے آئے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، یہ ان کے ساتھ جب میں کوئی طوطی لا کے رکھتی ہوں وہ طوطی بھاگ جاتی ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، یہ بیچارے دونوں عرصہ ہو گیا اکیلے رہ رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کو دیے تھے ان کے تایا نے، اور تب سے یہ ہمارے پاس ایک عرصہ ہو گیا ہمارے پاس ہے۔ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، یہ جی آ گیا کوئی پردیسی واپس اپنے وطنوں کو۔ خیر سے آئے جو بھی آئے اور خیر سے گیا جائے جو بھی جائے گا۔ میرا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے تو یہ جہاز بالکل میرے گھر کے پاس سے گزر کے آیا۔ جو پردیسی واپس آئیں خیر خیریت سے آئیں اور اپنے گھروں میں خوشی خوشی جائیں۔ ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میں تو یہاں سے بس جہازوں کو دیکھتی ہوں آتے ہوئے جاتے ہوئے، کسی طرح جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں سے جہاز اوپر کو جاتے ہیں اور ویسے یہاں سے جہاز اترتے ہیں، تو ان کے لیے دعائی کرتے ہیں۔ اب یہ جو میرا یلو والا طوطا ہے نا، اس کو بے چینی یہ لگی ہوئی ہے کہ میں کسی طرح سے اس کے سر پہ پیار کر لوں، اس کو پکڑ لوں۔ اور یہ گرین والے کو بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ گرین والے کا گلا تھوڑا سا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے۔ اب یہ پر جو اس نے کھولے ہوئے ہیں نا، تو اس کی کوشش یہی ہے کہ میں کسی طرح سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں اور یہ اس کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے۔ تو یہ ہم نے باقی پرندوں کے لیے بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 17 سال ہو گئے میری شادی کو، تقریباً نہیں یقیناً 17 سال ہو گئے۔ کوا بیچارہ اپنے کھانے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میں یہاں سے ہٹوں اور یہ کھانا کھانے آئے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 17 سال ہو گئے میری شادی کو۔ ان 17 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پرندوں کو کھانا نہ ڈالا ہو۔ ہم ہمیشہ سے، ہماری پہلے دن سے روٹین یہی ہے کہ پرندوں کو دانہ ضرور ڈالتے ہیں۔ کہ شروع میں جب نیا میں ادھر شادی ہو کے آئی تھی تو میں روٹی ڈال دی، بریڈ ڈال دی، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد میرے میاں پراپر ان کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں اور پھر ہم لوگ ان کو یہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ کبوتر صاحب جو ہے نا، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اس کی کبوتری بھی آئے گی۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ یہ کبوتر ہے یا دوسرا کبوتر ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ بھی جوڑا آتا ہے، فاختاؤں کا بھی جوڑا آتا ہے، شارکیں آتی ہیں، چڑییں آتی ہیں۔ میں ذرا سا سائڈ پہ ہوں گی تو یہ فوراً اڑ کے، یہ دیکھیں یہ آ گیا، یہ فوراً اڑ کے نیچے آ گیا اور یہ پہلے ادھر ادھر سے دانہ کھائے گا اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا اس کا جوڑا جو ہے وہ بھی آ جائے گا۔ یہ سارا دن ہمارے گھر میں یہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ ہم صبح دانہ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ سے، پھر اس کے بعد دوپہر میں دانہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم شام میں دانہ ڈالتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا کھلا دانہ یہاں پر چلتا ہے۔ تو یہ کوا صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے بھی کھانا کھانا۔ تو یہ صرف کیونکہ کوا بہت سے آنا ہوتا ہے تو کوا صرف اس انتظار میں کہیں سائڈ پہ ہوں اور پھر یہ آئے۔ ان کے بعد چڑیے آئیں گی، چڑیاں دانہ کھائیں گی، پھر اس کے بعد شارکیں آئیں گی، باری باری آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی سارے اکٹھے آ جائیں، سارے پرندے اکٹھے آ جائیں۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے ان میں، یہ لوگ باری باری آتے ہیں۔ اور یہ میرے طوطوں کو جو بے چینی سی لگی ہوئی ہے، ان کو لگتا ہے کہ جیسے میں ان کو کھولنے لگی اور ان سے پیار کرنے لگی ہوں۔ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اور دھوپ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 8:30 9 بجے کا ٹائم ہے۔ تو ان کو دھو کے باہر رکھا تھا تو ذرا ان کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر ان کو اندر کر دیں گے کیونکہ دھوپ ہو جائے گی بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ اندر چلے جائیں گے، پھر جب تھوڑا سا سورج ڈھل جائے گا پھر یہ واپس باہر آ جائیں گے۔ اور ان کے پاس پھر ڈھیر سارے پرندے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے پنجروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی فاختائیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کوا تو روٹین سے آتا ہے، کوے کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان طوطوں کو چھڑوا لے، کسی طرح سے پنجرے سے نکال لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلا میرا بہت خراب ہو رہا ہے، اور یہ میں ذرا سا آگے ہوئی تو چڑیاں ساری اڑ گئیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ والوں نے بھی دانہ ڈالا ہوتا ہے، نیچے والوں نے بھی دانہ ڈالا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے بھی ڈالا ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف بہت زیادہ آتے ہیں۔
تو ساتھ والوں کے بھی بہت آتے، میں کہوں کہ ان کے نہیں آتے، ان کے بھی بہت آتے۔ تو ان کو بھی دانہ ڈالا تھا، لیکن انہوں نے سارا اپنا دانہ بکھیر دیا۔ ان کو دوبارہ دانہ ڈالیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی طرح سے باہر نکالو، لیکن ان کو میں باہر نکال نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں گے اب چڑیاں آنی شروع ہو گئیں، کبوتر پیچھے بیٹھا ہوا کبوتر بھی آئے گا، وہ بھی دانہ کھائے گا۔ یہ کبوتر آ گئے، اب یہ اس کے ساتھ دوسرا کبوتر بھی آ جائے گا۔ یہ ایسے ہی جوڑا جوڑا سارا آتے رہتے ہیں، ہمارے گھر سارا دن یہی رونق لگی رہتی۔ اور یہ صدقہ جاریہ، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس سے آپ کی ہر مصیبت، ہر بلا ٹلتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مجھے عادت ہے، میرے ہسبینڈ کو عادت ہے، میرے بچوں کو بھی عادت ہے، وہ بھی اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ جیسے پرندوں کا دانہ ختم ہوا فٹافٹ انہوں نے اس میں دانہ ڈال دینا ہے، پانی ڈال دینا ہے۔ بار بار گلے میں کھچ کھچ گلا خراب ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی، جب آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی بلائیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آپ ضرور ڈالیں، تھوڑا ڈالیں، بے شک آپ اپنی جیب کے حساب سے ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، ضرور ڈالیں پرندوں کو۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔